اللہ کی قسم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہاں یعنی وہ اقبال کہہ رہا ہے کہ اللہ جل شانہ جیسے مخاطب کر کے ہمیں تمہیں کہہ رہے ہیں ارے یہ جہان کیا چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر میں دریائے نیل سوکھ گیا تو وہ لوگ ایک عورت کو لے آئے تیار کرا کے میک اپ کرا کے اور اس کو کہا جی اس کو بینٹ چڑھائیں گے یہاں پر، اس کا خون بہائیں گے۔ حضرت عمر بن العاص نے کہا بھئی یہ کون سی بات ہے، یہ تو اسلام کے بعد اب یہ سب کچھ نہیں چل سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، جب خط پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا جی، اور اس خط کے اندر کیا لکھتے ہیں کہ اے دریائے نیل اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ عمر بن خطاب تجھ کو یہ حکم دیتا ہے کہ تو چل، اور یہ خط طے کروا کر قاسم کے نام دیا کہ جاؤ یہ خط جا کر مصر کے گورنر عامر بن العاص کو دو کہ اس کو جا کر دریا کے سوکھے دریا کے بیچ میں رکھ دے۔ اب یہ کیونکہ بہت بڑی بات تھی اور یہ واقعہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں ہمیں نہ ملتا اگر اس کو ہر خاص عام نے نہ دیکھا ہوتا، کیونکہ اس زمانے میں وہاں پر عیسائی بھی تھے تو وہ عیسائی بھی پہنچ گئے کہ دیکھیں تو صحیح مسلمانوں کے خلیفہ کا کیا مذاق اڑتا ہے جی، یہ دریا کو چلنے کو کہہ رہا ہے جی۔ آج کے مسلمان نوجوان کو یہ بات بتاؤ تو وہ منہ پیچھے کر کے کھسیانی ہنسی ہنسنے لگے گا کہ یہ کون پاگل کیا بات کر رہا ہے۔ مسلمان کے بیٹے کو آج یہ بات اگر کہو گے تو وہ بھی ہنسے گا، کیوں؟ کیونکہ آج یہ عمر ہونے کو آ گئی ہے، ابھی بھی وہ اپنے سر کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، یہ ابھی بھی سوئی پڑی ہے آنکھ اندر کی، یہاں سے اس کو نظر نہیں آ رہا، اس آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اس آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے سود لینے میں کیا نقصان ہے جی، 100 روپے تھے میرے پاس 120 روپے ہو گئے، اس کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ اللہ اس کی ضرورتوں کو 140 روپے کا کر دیں گے، اس کو نہیں اندازہ، یہ اس نے باتیں کبھی سنی نہیں۔ ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قسم اٹھا رہے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں آپ مولانا صاحب سے پوچھ لیجئے گا، قسم اٹھا رہے ہیں صدقہ دو مال بڑھے گا، لیکن میں صدقہ دوں گا تو میری آنکھ مجھے بتا رہی ہے یہ 100 کے 80 روپے ہو جائیں گے، لیکن اس بات کو ماننے کو دل تیار نہیں کہ اللہ میری ضرورتیں 60 روپے کی کر دے گا، لیکن اللہ کی بات نہ کبھی سنی نہ کسی نے بتائی۔ تو اب وہ بھی پہنچ گئے سارے کے سارے، انگریز بھی پہنچ گئے کہ دیکھیں بھائی یہ کیا ہے، عیسائی بھی پہنچ گئے سارے کیا ہے۔ تو جب وہ خط بیچ میں رکھا گیا تو دریائے نیل ایسا چلا میرے عزیزو، آج دنیا کے ہر دریا کا پاٹ اوپر نیچے ہوتا ہے، تقریباً 1400 سال اس بات کو گزر چکے ہیں، دریائے نیل کا پاٹ آج تک نیچے نہیں ہوا۔ یہ کس کے لیے ہوا؟ غلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہاں جی، ہاں ہم تو یہ بات بھولے بیٹھے ہیں، مت بھاگو ان بیچاروں کے پیچھے، مت بھاگو، رسوا ہوگے، صرف رسوائی ملے گی، مت ان کے پیچھے بھاگو۔ تو میرے عزیز یہ ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہمارے کامیابی کے معیار وہ ہیں جو غیروں کے ہیں، ہمارے کامیابی کے جو معیار ہیں وہ ہیں جو غیروں کے ہیں۔ ایک کامیابی کا معیار اللہ اور اس کے رسول کا ہے،